میجر ارشد ہاشم اپنے 21 جوانوں کے ساتھ دشمن کی گرینیڈیر بٹالین سے ٹکرا گیا تھا۔ میجر ارشد اور پاکستان آرٹلری کی طرف سے آنے والے مؤثر SOS فائر کے متعلق حملہ آور 18 گرینیڈیر نے اپنی سرگزشت اس طرح بیان کی ہے۔ 4 اور 5 کی رات فائر بیس کو ٹائیگر ہل کے قریب ترین حرکت دی گئی، جہاں ان کے آفیسر کمانڈنگ C کمپنی میجر میسیجار اور D کمپنی کے کیپٹن سچن اور کمانڈر پلاٹون، جو کہ گزشتہ رات خاموشی سے ٹائیگر ہل چوٹی پر پہنچ چکی تھی، اس کی گروپ بندی کی گئی۔ زخمی لیفٹیننٹ بلوان سنگھ نے اپنی پلاٹون چھوڑنے سے انکار کر دیا اور اس نے اس کی قیادت بھی کی۔ انہوں نے دشمن پاکستان کو قریباً آڑے ہاتھوں لے لیا تھا، لیکن ان پر ایک مضبوط جوابی حملہ ہوا، لیفٹیننٹ کرنل ہمایوں کا فائر۔ اس کے باوجود جنگ 4 بجے تک جاری رہی، لیکن دشمن یعنی پاکستان آرمی ان سے زیادہ طاقتور تھی اور 18 گرینیڈیر کا حملہ بالآخر ناکام ہو گیا۔ انہیں دشمن نے چوٹی سے دھکیل دیا تھا۔ دشمن کے جارحانہ حملوں کا دوسرا دن تھا۔ دونوں بازوؤں پر دشمن کے 2 بریگیڈ حملے ناکام ہو چکے تھے اور اب وہ بے بسی سے اپنے زخم چاٹ رہا تھا۔ اس مرحلے پر دائیں بازو کی حملہ آور یونٹوں نے استحکام کا وقت مانگا اور کارروائی روک دی گئی۔ دشمن جان گیا تھا کہ اس کے لیے کسی دفاعی پوزیشن کی تسخیر ممکن نہیں۔ اس مرحلے پر اس نے اقبال اور کاشف کی دفاعی پوزیشنوں کے خلا میں نفوذ کر کے کاشف پوزیشن کو کاٹنے کی حکمت عملی ترتیب دے لی تھی۔ سورج غروب ہونے کے بمشکل 2 گھنٹے بعد حوالدار اورنگزیب اور نائک امیر افضل نے دشمن کے نفوذ کی خبر خالد نذیر کو پہنچا دی تھی۔ خالد نذیر کو کیپٹن عمار حسین کی فورس ہی بطور ذخیرہ فورس میسر تھی۔ انہوں نے کیپٹن عمار کو اقبال پوسٹ کی طرف کمک مہیا کرنے کے احکامات اور دعاؤں کے ساتھ روانہ کیا۔ کیپٹن عمار SST کا جانباز تھا، وہ اور اس کے ساتھی منے جانبازم کے فلک شگاف نعرے بلند کرتے شہادت و عظیمت کی اس عظیم شاہراہ پر گامزن ہو گئے۔ رات کا وقت ہونے کی وجہ سے خالد نذیر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ جوابی فائر ناگزیر حالات میں ہی کیا جائے۔ رات کے اندھیرے میں خصوصاً اس برفیلے پہاڑی جہنم میں ہر پتھر پر دشمن کا گمان ہوتا تھا۔ انہیں اپنا ایمونیشن صبح تک کے لیے بچانا تھا، جب وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے نبرد آزما ہو سکے۔ کیپٹن عمر کی فورس نے اقبال پوزیشن کے بائیں پہاڑی سلسلے پر اپنا تسلط قائم کر لیا تاکہ دشمن نیچے ہی رہے۔ ادھر میجر زکریا یوسف کی ہر ممکن کوشش تھی کہ کرنل خالد نذیر کے لیے زیادہ سے زیادہ ذخیرہ فورس جمع کر لے۔ ان سے رابطے پر خالد نذیر کو اطلاع ملی کہ کیپٹن کرنل شیر خان ابھی اپنے 4 جوانوں کے ساتھ ان کی پوزیشن پر پہنچا ہے۔ کیپٹن کرنل شیر خان نے اپنے 5 جوانوں کے ساتھ رات 1:30 بجے اپنے OC کرنل خالد نذیر کو رپورٹ کی۔ 15 منٹ بعد نائب صوبیدار علیم زر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ شہادت کے لیے اپنی حاضری لکھوا رہا تھا۔ اس مرحلے پر کیپٹن کرنل شیر خان کی بارگاہ الہی میں، جس کی حاضری اعلیٰ ترین منصب کے ساتھ منظور ہو چکی تھی، پورے دامن پھیلائے جس کی منتظر تھی اور جس کے لیے آسمانوں سے زمین تک سرخ قالینوں کا فرش بچھایا جا رہا تھا، اس نے خون آلود جیکٹ پہن رکھی تھی۔ سر میں اسے خود سے جدا نہیں کر سکتا، اس پر سپاہی عرفان شہید کا خون لگا ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں جان آفرین کو سونپی۔ اس نے اپنی OC سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ سپاہی عرفان شہید کے لیے اعلیٰ عسکری منصب کی سفارش کریں۔ کرنل خالد نذیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی خواہش کا احترام کریں گے۔ انہوں نے کیپٹن امیر نواز، شیر خان، علیم زر کو دشمن کے نفوذ سے متعلق حاصل معلومات سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے جوابی منصوبے کا اجمالی خاکہ بیان کیا اور قریباً 1 گھنٹے بعد وہ خالد نذیر سے اقبال پوزیشن کی طرف گامزن ہوئے۔ کرنل خالد نذیر نے وہاں مزید 2 گھنٹے تک نفری کا انتظار کیا، پھر کیپٹن امیر نواز اور اس کی سپاہ کو اللہ کے حوالے کرتے خود بھی اقبال پوزیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ پوسٹ سے 200-250 گز دور ہی تھے جب ان پر گولوں اور گولیوں کا مینہ برسنے لگا، لیکن کسی نہ کسی طرح مختلف پتھروں کی آڑ لیے وہ اقبال پوزیشن پر پہنچ گئے۔ یہاں معرکہ جاری تھا۔ اقبال نے بتایا کہ دشمن اتنا قریب پہنچ گیا تھا کہ ان کے لیے مزید انتظار کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ انہوں نے جوابی حملہ کر دیا تھا۔ اب تک شیر خان، عمار، اقبال اور صوبیدار بشیر کی جوابی پارٹیوں نے جب ان پر حملہ کیا، دشمن کے 4 سانگڑ RPG فائر سے تباہ کر دیے اور بمشکل 45 منٹ کے بعد اس سے اگلی ٹیکری ان سے چھین لی تھی۔ یہاں جوابی حملے کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا تھا۔ ابھی بمشکل آدھا گھنٹہ گزرا تھا جب دشمن نے دوبارہ تنظیم سازی کر کے پہلے سے زیادہ زوردار حملہ کیا۔ اس مرحلے پر کرنل خالد نذیر کو کیپٹن کرنل شیر خان
اور کیپٹن عمار کی طرف سے پیغام ملا کہ دشمن میجر ارشد ہاشم کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، فوری ایکشن لازم ہے، ہم اس طرف جاتے ہیں۔ یہ احساس وفاداری تھا، وہ پہل پن تھا جو پاکستان آرمی کی جونیئر قیادت کی شناخت اور اعزاز ہے۔ 16 جوانوں پر مشتمل ایک سیکشن ترتیب دے کر دونوں میجر ارشد ہاشم پوزیشن کی طرف بڑھ گئے تھے۔ لیفٹیننٹ اقبال تاج اور صوبیدار بشیر فائر بیس کے انچارج تھے۔ شیر خان اور عمار ایکشن گروپ کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے 3 سانگڑوں کو کلیئر کر لیا تھا اور اب ارشد ہاشم پوزیشن سے بمشکل 300 گز دور تھے۔ کیپٹن شیر اور ان کے ساتھی شام 6 بجے موقع پر پہنچے۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد دشمن کی مزاحمت کو توڑنے کے لیے عسکری تاریخ کا انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا۔ وہ دشمن پر بالکل فرنٹ سے اور علیو صبح حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ انہوں نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اور اپنے ساتھیوں کو جہاد شہادت کی فضیلت پر مختصر خطاب کے بعد اپنے منصوبے سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس حملے میں جان کا زیاں ہے، بچ نکلنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ دشمن تعداد اور اسلحے کی برتری کے علاوہ محفوظ بھی ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر وہ ان کا ساتھ نہ دینا چاہیں تو ان پر کوئی پابندی نہیں، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ جنہیں شیر خان جیسا شیر دل کمانڈر میسر ہو وہ پیٹھ کیوں دکھاتے؟ انہوں نے اپنے سالار کے ساتھ ہی جینے ملنے کے عزم کو دہرایا۔ صبح ایس ایس جی کے کیپٹن عمار بھی انسان ملے۔ نماز فجر سب نے اکٹھے ادا کی اور اللہ کی عظمت و جلالت کی گواہی دیتے شوق شہادت سے بے قرار دشمن پر بالکل سامنے سے قرون اولا کے مسلمان غازیوں کی طرح حملہ آور ہوئے۔ حملہ ایسا بھرپور تھا کہ دشمن کچھ لاشیں 4 زخمی سپاہی چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس طرح 2 اہم پوسٹوں کے درمیان رکاوٹ ختم ہو گئی اور دونوں میجر ہاشم کی پوزیشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ دشمن سے قریباً دو بدو ہو گئے۔ اس مرحلے پر کیپٹن کرنل شیر خان، کیپٹن عمار حسین، نائب صوبیدار علیم زر باری باری اپنی فورس کی کمان کرتے اپنے 6 اور ساتھیوں سمیت شہادت کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ ان کے دلیرانہ اقدام نے دشمن کی کمر توڑ دی تھی، حملہ رک گیا۔ کیپٹن کرنل شیر خان اور اس کے جانبازوں کی شہادت اور دلیرانہ اقدام نے دشمن پر لرزہ طاری کر دیا تھا۔ ان کی بہادری نے دشمن کو بھی متاثر کیا، جو کیپٹن شیر خان کی لاش دلی لے گیا، جہاں سے قریباً 15 روز بعد ان کا جسد خاکی واپس پاکستان لایا گیا۔ کرنل خالد نذیر کو اعلیٰ کمان سے حکم ملا کہ میجر ارشد ہاشم کو اور اس کی فورس کو اقبال پوزیشن پر واپس بلا لو۔ رابطہ کرنے پر میجر ارشد ہاشم نے بتایا کہ سپاہی محمد علی اتنا شدید زخمی ہے کہ اس کو معمولی حرکت دینا بھی ممکن نہیں، یہ ایک قیامت کی گھڑی تھی۔ اس مرحلے پر خالد نذیر کو بہت دلیرانہ فیصلہ لینا تھا۔ محمد علی کو اللہ کی رضا پر چھوڑ کر فوراً اقبال پوسٹ پر پہنچو، انہوں نے بادل نخواستہ حکم جاری کیا۔ خالد نذیر بے چینی سے اپنے جوانوں اور افسروں کی خیریت کا منتظر تھا۔ صبح تک 17 جوان اقبال پوزیشن پر پہنچ چکے تھے، لیکن ان میں میجر ارشد ہاشم، سپاہی فقیر محمد، سپاہی نذیر احمد اور سپاہی محمد علی شامل نہیں تھے، جس پر لیفٹیننٹ اقبال اور صوبیدار بشیر کو خالد نذیر نے صورتحال جاننے کے لیے بلایا۔ صبح ہونے پر جب خالد نذیر آنکھوں سے دوربین لگائے سامنے میجر ہاشم پوزیشن کا جائزہ لے رہے تھے تو انہیں ایک پیک دکھائی دیا۔ لیفٹیننٹ اقبال کمان میں ایک گشتی پارٹی اس طرف گئی اور اس پیک کو اٹھا لائی۔ یہ زخمی سپاہی محمد علی تھا، جس کے حواس اس وقت قائم تھے لیکن وہ ہوش میں نہیں تھا۔ اسے فوراً پیچھے روانہ کیا گیا۔ وہ آج بھی غازی اور زندہ ہے، جبکہ میجر ہاشم اور ان کے دونوں جوانوں نے بھارتیوں سے آخری لمحے تک دست بدست لڑائی لی، جس میں تینوں نے جام شہادت نوش کیا۔ افسوس ان کے پیاروں کو اور اپنے شیر دلوں کے جسد خاکی بھی نصیب نہ ہوئے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے عوض اللہ سے بڑے رافع و اعلیٰ انعامات و درجات کا سودا کر لیا تھا۔ اعلیٰ ترین جنگی جونیئر قیادت، احساس فرض و ذمہ داری، ایثار قربانی، پہلکاری، مثالی ایکشن اور جرأت و جابازی پر کیپٹن کرنل شیر خان کو نشان حیدر، میجر ہاشم شہید کو ستارہ جرأت، سپاہی عباس علی شہید کو تمغہ جرأت، سپاہی ابراہیم کو تمغہ جرأت، سپاہی شمس الحق شہید امتیازی سند، سپاہی محمد ریاض شہید کو امتیازی سند اور صوبیدار بشیر کو کمنڈیشن کارڈ سے سرفراز کیا گیا۔ اس دفاعی پوزیشن کے خلاف دشمن کی آخری کوشش تھی، جس میں اسے ناکامی کا سامنا ہوا تھا۔ بشیر بکروال پر دیوانگی طاری تھی۔ رات دیر گئے تک وہ سکینہ کو تلاش کرنے کے بعد اپنی بیوی اور رشتہ داروں کی طرف سے بار بار کہنے پر یہاں آیا تھا اور یہاں پہلی مرتبہ نہیں آیا تھا۔ منوج کمار سے بہت پہلے وہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ٹاؤٹ بنا ہوا تھا۔ تازہ کارنامے کے بعد سے تو وہ خود کو ہیرو سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس علاقے میں پاکستانی فوج کی موجودگی کی اطلاع سب سے پہلے اس نے دی تھی، جس پر اسے اچھی خاصی انعامی رقم بھی ملی تھی۔ اس کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا تھا
مقامی تھانے میں اسے پہلے سے زیادہ پذیرائی ملنے لگی تھی۔ بشیر بکروال کا دھیان کبھی اس طرف نہ جاتا اگر اس کا سالہ یہ شک ظاہر نہ کرتا کہ ممکن ہے سیکیورٹی والے سکینہ کو پکڑ کر نہ لے گئے ہوں۔ بشیر بکروال کو غصہ تو آیا تھا کیونکہ وہ کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھارتی فوج اٹھا کر لے جائے گی۔ اول تو اس کی بیٹی نے ایسا کیا تھا جس پر بھارتی فوج اسے پکڑے گی؟ خدا نخواستہ اگر اس پر کوئی شک بھی تھا تو بشیر بکروال سے بات کرتے۔ کس کی مجال ہے جو میری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ اس نے غصے سے پھنکارتے ہوئے اپنے سالے کو جواب دیا۔ بھائی صاحب، میرا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں تھا، میں نے تو… سالے نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ بس بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کس سے بات کر رہے ہو، بشیر نے غصے سے کہا۔ وہ ابھی تک خود کو VIP ہی سمجھ رہا تھا۔ جب اپنی بیوی کے مجبور کرنے پر وہ کیپٹن انوج کمار سے اپنی دانش میں مدد حاصل کرنے کے لیے گیا تو پہلے جھٹکے نے اس کا سارا نشہ اتار دیا۔ کون ہے تو؟ کدھر جا رہا ہے؟ بلڈنگ کے مین گیٹ پر ہی ایک لمبے تڑنگے جاٹ حوالدار نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں کیپٹن صاحب سے ملنے جا رہا ہوں۔ اس نے یہ جان کر کہ شاید اس حوالدار کو اس کی شناخت نہیں، اپنا تعارف کروانا چاہا۔ چلو اس نے بشیر کو گالی دیتے ہوئے گردن سے پکڑ کر استقبالیہ کی طرف دھکیلا۔ بشیر کے تو 14 طبق روشن ہو گئے جب استقبالیہ پر اس کا مکمل اندراج کرنے کے بعد اس کی مجرموں کی طرح تلاشی لی گئی اور ایک کونے میں انتظار کرنے کے لیے کہا گیا۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بوکھلا دینے والا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیا ہو گیا ہے۔ بے نام سا خوف اس کے رگوں پہ میں سرایت کر رہا تھا۔ کل سے اس کی بیٹی غائب تھی اور وہ یہاں ملزموں کی طرح ایک کونے میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ آدھے گھنٹے کے جان لیوا انتظار کے بعد ایک سنتری اسے لینے آ گیا۔ بشیر کون ہے بھائی؟ اس نے بدتمیزی سے پوچھا۔ بشیر بکروال اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنتری نے اسے کیپٹن انوج کے کمرے میں لے جانے کے لیے کہا۔ اس کمرے کی ایک ایک اینٹ سے اس کی آشنائی تھی۔ کبھی وہ گیٹ سے سیدھا بغیر دستک دیے اس کمرے میں آیا کرتا تھا اور آج جیسے سب کچھ اچانک بدل کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہوا ہے۔ سنتری کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ بیٹھو صاحب، ابھی آتے ہیں، سنتری نے کہا۔ بشیر بکروال معمول کے مطابق میز کے سامنے دھری آرام دہ کرسی کی طرف بڑھا۔ ابھی بمشکل اس نے بیٹھنے کا ارادہ ہی کیا تھا جب سنتری تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے بشیر بکروال کا بازو پکڑ کر سختی سے اسے ایک طرف کھینچا۔ ادھر بیٹھو، اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں کوئی کرسی نہیں تھی، جس کا مطلب تھا اسے ملزموں کی طرح زمین پر بیٹھنا ہوگا۔ بشیر لرز کر رہ گیا، لیکن وہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ اگلے ہی لمحے ایک لمبا تڑنگا سکھ میجر اندر آیا۔ ہاں بھائی، کیا بات ہے؟ اس نے بشیر سے پوچھا۔ سر جی، مجھے کیپٹن انوج کمار صاحب سے ملنا ہے، بشیر نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کیا کام ہے ان سے؟ اس نے بشیر کو موٹی سی گالی دے کر پوچھا، جو ایک کونے میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور سامنے مسلح سنتری سے گھور رہا تھا۔ وہ جناب میں لگا رکھی ہے، سیدھی طرح بات کر۔ بشیر نے کچھ کہنا چاہا لیکن میجر نے اسے بری طرح ڈانٹا کہ وہ سہم گیا۔ میں جی آرمی کے لیے کام کرتا ہوں، میری بیٹی کل سے غائب ہے۔ بشیر کے منہ سے بدعقت کے الفاظ نکلے تھے۔ سالے ہم پر احسان کرتا ہے کیا؟ ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے تیری بیٹی کا، نکل گئی ہوگی کسی کے ساتھ، یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میجر نے اسے گالیاں دینا شروع کر دی۔ بشیر بکروال نے بچوں کی طرح روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ مہاراج جی، مجھ پر رحم کرے، مجھ پر۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھے، سنتری نے اچانک اس کے منہ پر 2-3 زوردار تھپڑ مار دیے۔ بشیر بکروال چکرا کر گرا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ بمشکل وہ سنبھل کر کھڑا ہوا۔ اگر آج کے بعد تو یہاں دور نزدیک بھی دکھائی دیا تو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، دفع ہو جا، میجر نے مغلظات بکتے ہوئے کہا اور سنتری بشیر کو قریباً کھینچتے ہوئے باہر لایا، جہاں 3-4 فوجی پہلے سے موجود تھے جو اسے مارتے ہوئے مین گیٹ تک لائے اور وہاں دھمکیاں دے کر پھینک گئے تھے۔ بشیر بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتا ہوا گھر کی طرف چل دیا تھا۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ہی اسے مقامی تھانے کا منشی نظر آ گیا، جس پر بشیر بکروال نے کافی احسانات کیے تھے۔ اس نے بشیر بکروال کو سنبھالا اور ایک طرف لے کر بیٹھ گیا، جہاں اس نے بشیر کو بتایا کہ فوج والوں نے اس کی بیٹی سکینہ کو مجاہدین کی ساتھی سمجھ کر گرفتار کر لیا ہے، اور بشیر بکروال سے زیادہ اس بات کو اور کون جانتا تھا کہ آتنکوادیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ان کا نام و نشان غائب کر دیا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے آنے والوں کا حشر اس سے بھی برا ہوتا ہے۔
اس کا دل اور دماغ دونوں یہ بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اس کی بیٹی سکینہ کبھی دہشت گردوں کے ساتھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کو یقین ہو رہا تھا کہ ضرور آرمی والوں نے سکینہ کو کسی شک کی بنیاد پر گرفتار کیا ہے، لیکن کیوں؟ یہ سوال بار بار اسے کچوکے لگا رہا تھا، اور اس کے اب تک کے تجربے نے جو اسے بھارتی فوج کی ٹاؤٹی کرتے ہوئے ہوا تھا، یہ بات سمجھا دی تھی کہ اگر سکینہ کا معمولی سا تعلق بھی مجاہدین سے ثابت ہوگا تو اس کا جو حشر ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کیا کروں، کس سے پوچھوں، کس سے مدد طلب کروں؟ اس نے اپنے آپ سے کئی سوال کیے۔ اس کا باس کیپٹن انوج کمار تھا، جس تک اس کی رسائی ہی ممکن نہیں ہو سکی تھی۔ جس صورتحال سے وہ آج صبح سے گزر رہا تھا، اگر معمولی اعصاب کا بندہ گزرتا تو شاید پاگل ہو جاتا۔ اس کے لیے یہاں سے اپنے گھر تک کا سفر پل صراط کا سفر بن گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا گھر پہنچ کر اپنی بیوی کو کیا جواب دے گا، برادری کو کیا منہ دکھائے گا جو اس سے پہلے ہی بہت ناراض ہے، اور اس کے رشتہ دار یہ بات بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ بشیر بکروال بھارتی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتا ہے۔ بخت خان کو زندگی میں کبھی اس نوعیت کے پچھتاوے کا احساس نہیں ہوا تھا جس سے وہ آج گزر رہا تھا۔ وہ خود کو بار بار ملامت کر رہا تھا کہ اس نے سکینہ کو اعتماد میں لے کر اپنی روانگی اور کچھ عرصے تک غائب رہنے کی بات کیوں نہ بتائی۔ بخت خان کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کہ سکینہ کو اغوا کرنے کے بعد بھارتی اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سکینہ مر تو سکتی ہے، لیکن ان کے متعلق ایک لفظ زبان پر نہیں لائے گی۔ لیکن سکینہ مرے کیوں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے زندگی سے ابھی لیا ہی کیا ہے، اور اس کا گناہ کیا ہے جس کی وہ سزا بھگتے؟ وہ تو سیدھی سادی چرواہن تھی، اپنی بکریاں چرا کر زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں وصول کرنے والی۔ اسے اس راستے پر کون لایا؟ اس جہنم میں اسے کس نے دھکیلا؟ ظاہر ہے ان سوالات کا ایک ہی جواب تھا، اور وہ تھا بخت خان۔ سکینہ، میں تمہیں ان درندوں کے خونی پنجوں سے نکال لاؤں گا، خواہ مجھے اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اس نے خود سے عزم کیا اور قدرے مطمئن ہو گیا۔ سکینہ کی رہائی کی صرف ایک ہی صورت تھی کہ اس کا کوئی ایسا متبادل تلاش کیا جائے جس کو وہ بطور سودا بازی استعمال کر سکیں۔ بخت خان اور اس کے ساتھیوں کو ماضی میں ایسے تجربات ہو چکے تھے جب انہیں اپنی کسی اہم ساتھی کی رہائی کے لیے کسی اہم شخصیت کو اغوا کرنا پڑا۔ کیا ان حالات میں اس کے لیے یہ ممکن ہوگا؟ اس نے سوچا۔ وہ حالت جنگ میں تھی۔ یہ غیر اعلان شدہ جنگ تھی جو اس محاذ پر جاری تھی۔ اسے بھارتی علاقے میں ہونے کی وجہ سے بہر صورت باخبر رہنا پڑتا تھا۔ ہر روز درجنوں کی تعداد میں بھارتی فوجیوں کی لاشیں آ رہی تھیں، اور یہ سب وہ تھے جو کارگل سیکٹر میں مر رہے تھے۔ زخمیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ بھارتی فوج نے یہاں 2 بڑے فیلڈ اسپتال بنائے تھے جو بالکل غیر معمولی بات تھی، جہاں زخمیوں کا آنا جانا معمول بن چکا تھا۔ ہر روز درجنوں مرتبہ ہیلی کاپٹروں سے شدید زخمیوں اور لاشوں کو سری نگر منتقل کیا جا رہا تھا، جس کے اس علاقے کے لوگوں ہی کو نہیں، بھارتی میڈیا کو بھی خبر تھی۔ بخت خان کو سکینہ کے لیے جو خصوصی آپریشن کرنا تھا وہ ان حالات میں قریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ تمام ساتھی محاذ جنگ پر مصروف تھے، اور ہائی کمان سے اسے اجازت حاصل کرنے میں بہت دشواری پیش آ سکتی تھی۔ اس کے باوجود اس کا ارادہ اٹل تھا، اسے سکینہ کو بہر صورت ان ظالموں کے خونی پنجوں سے نکالنا تھا۔